فقط رانی صاحب آپ کہیے گا، اس بار ہم تھوڑا سا مختلف ریاکشنز بھی دیکھ رہے ہیں. پچھلی بار جب جون میں اسرائیل اور ایران آمنے سامنے تھے تو ہم نے دیکھا کہ اسلامی ممالک بھی بڑی کھل کر سامنے آئے. نہ صرف کائنیٹک طور پر یہ کہا گیا کہ اگر معاملات پہنچے اس نہج پر تو مدد کی جائے گی، بلکہ سفارتی طور پر بڑے متحرک تھے جس نے چیزوں کو بہت آگے بڑھنے سے روکا. وہ چیزیں آپ کو اس بار کیوں نہیں نظر آ رہی، خاص کر اسلامی ممالک سے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اس وقت کچھ نہ کچھ بیک چینل کے اوپر ہو رہے ہیں شاید جو ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں اور اس سے معاملات رک سکیں، یا امیمنٹ ہے کوئی کائنیٹک آپریشن؟ بہت شکریہ علینا. میرا خیال ہے کہ جو میرے تین فیلو پینلسٹ کی طرف سے بات کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ایران کے اوپر جو صدر ٹرمپ ہیں وہ حملہ نہیں کریں گے. وہ کیوں نہیں کریں گے، میں اس کے تین پہلوؤں کے اوپر بات کروں گا. پہلی بات یہ کہ یہ ایران کے اوپر ابھی حملہ کیوں نہیں کریں گے، اس کی دو وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک آج ٹائمز آف اسرائیل کی خبر ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اسرائیلی حکام ہیں ان کی طرف سے امریکہ کو سجیسٹ کیا گیا ہے کہ فی الحال ابھی اٹیک نہ کریں جب تک کہ جو ایران کے اندر جو پروٹیسٹ ہے وہ ہیٹ ان کی رجیم تک نہیں پہنچتی. تو ابھی فی الحال اسرائیل کی طرف سے یہ سجیسٹ کیا گیا ہے کہ ابھی حملہ نہ کریں. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے، آج وال اسٹریٹ جرنل کی خبر ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو گلف کنٹریز ہیں، بالخصوص سعودی عرب کی طرف سے یہ لابنگ کی جا رہی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو کہ وہ ایران کے اوپر کوئی کائنیٹک آپریشن یا جو ملٹری ایکشن ہے وہ نہ کیا جائے. تو یہ جو صدر ٹرمپ کے جو اہم الائز ہیں خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے اندر، وہ اس ٹائم اگر یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ اٹیک نہ کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ فی الحال یہ جو صدر ٹرمپ ہیں وہ کوئی اس طرح کا ملٹری ایکشن وہ نہیں کریں گے جب تک کہ کوئی ان کو یہ ایشورنس نہ ہو کہ ایران کے اندر کوئی جو رجیم چینج کے لیے جو پروٹیسٹرز ہیں وہ کوئی ان کے لیے قابل اس طرح کا وہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی رجیم چینج ہو سکے. تو اس لیے فی الحال نظر آتا ہے کہ یہ اس طرح کی جو پریشر ٹیکٹکس ہیں وہ جاری رہیں گی، لیکن کوئی کائنیٹک جو ایکشن ہے وہ ہوتا ہوا چند دنوں میں ایٹ لیسٹ وہ نظر نہیں آ رہا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہوگا تو یہ پھر یہ اس طرح کے جو بیانات اور اس طرح کی یہ جو تمام تر کارروائیاں ہیں وہ کیوں کی جا رہی ہیں، العدید ایئر بیس کو ایویکویٹ کرنے کے حوالے سے ہو، یا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو محمد علی صاحب بات کر رہے تھے کہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کی جو ایک وارننگ دی گئی ہے اپنے امریکی شہریوں کو کہ وہ جلد از جلد ایران چھوڑ دیں. دیکھیں یہ اس طرح کی جو یہ ہوتی ہے کانفلکٹ ایسکیلیٹنگ جو سگنلنگ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ جو پریشر اور دباؤ بڑھانے کے لیے یہ ممالک کرتے ہیں. اور ایران کے اوپر جو ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے یہ صدر ٹرمپ کا واضح ہو رہا تھا کہ یہ شاید ابھی فی الحال ملٹری جو ایکشن ہے وہ نہیں کریں گے، وہ تھا 25% جو انہوں نے ٹیرف امپوز کرنے کے فی الفور اس کا اعلان کیا. دیکھیں اس سے یہ ہے کہ اگر یہ اپنا کوئی رجیم چینج اور اپنی من پسند کا کوئی لانا چاہتے ہیں تو فی الحال یہ کوئی اکنامک سینکشنز کی طرف نہ جاتے، یہ پھر ڈائریکٹلی ملٹری ایکشن کی طرف جاتے. اکنامک سینکشن کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ فی الحال یہ جو موجودہ رجیم ہے اور جو ایران کی موجودہ جو حکومت ہے اس کو فائنینشلی جو ہے وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے یہ فائنینشل بلاکیڈ جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ڈائریکٹ کوئی کائنیٹک ایکشن جو وہ لیا جائے. تو یہ ایک ابھی جو ان کے اوپر اسٹریٹجکلی جو ہے وہ بلاکیڈ اور یہ اس طرح کا جو سائیکولوجیکل دباؤ ڈالتے رہیں گے اپنے شہریوں کو اس طرح کی ایڈوائزریز یا مختلف ممالک کے اوپر سینکشنز لگانے کے حوالے سے، یا اس طرح کے جو کہ ایران کے یہ دھمکی لگانا کہ آپ نے ان کے جو خلاف کوئی قانونی کارروائی پروٹیسٹرز کے خلاف نہیں کرنی انسانی حقوق کے حوالے سے. تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ ریفلیکٹ کر رہی ہیں کہ یہ فی الحال جو دباؤ والا یہ ایک وہ ٹیکٹکس استعمال کریں گے، ایران کو انٹرنلی کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور فائنینشلی جو کہ اس ٹائم ویسے ہی ایران کی معیشت ہے وہ اسٹرگل کر رہی ہے، اس کو مزید جو ہے یہ اسٹرگل کر کے اس کی جو ہے فائنینشلی مزید کمزور کیا جائے گا، تاکہ یہ بعد کے لیے ان کی کوئی گراؤنڈ جو ہے وہ زیادہ صورتحال زیادہ مناسب ہوگی اگر پروٹیسٹ مزید اس کو جاری رکھے جاتے ہیں. تو فی الحال ابھی یہی لگتا ہے کہ ایک تو جو ان کے الائز ہیں خاص طور پہ جو ریجن کے اندر، وہ بھی ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹائم نہیں آیا کہ ابھی اٹیک کیا جائے، اور سعودی عرب جیسے یا جو مڈل ایسٹ کے دیگر ممالک ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی فی الحال نہ کیا جائے، یا ایٹ لیسٹ وہ یہ ان کو منع کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ امپوز کرنا جو سینکشنز ہیں اس سے بھی ہو رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ اگر نہیں ہوتا تو پھر ان کے پاس آپشن کیا ہے. دیکھیں یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ ابھی فی الحال امریکہ کے پاس جو ہے وہ کوئی قابل اعتماد اس طرح کا جو ہے وہ آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے. جو
رجیم چینج کے لیے آپ کو جو ہے وہ جب تک کوئی رولنگ جو کلاس ہے ایران کے اندر جو موجودہ جو رجیم ہے اس میں سے کوئی ڈیفیکشن نہیں ملے گی, کوئی ایسا لیڈر نہیں ملے گا جو کہ الٹرنیٹ ہو سکے اس موجودہ رجیم کا, تو تب تک جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رجیم چینج ان کے لیے پاسبل بھی نہیں ہے, کیونکہ ایران ایک بہت بڑی ٹیریٹری بھی ہے, 92 ملین سے زیادہ اس کی آبادی ہے, بوٹس آن گراؤنڈز جو ہے وہ ویسے ہی ابھی امریکہ وہ نہیں افورڈ کر سکتا. تو اس لیے فی الحال یہ اسی طرح کا پریشر اور دباؤ بڑھایا جائے گا, فائنینشلی ان کو مزید کمزور کیا جائے گا. رضا پہلوی کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی, وہ میں سمجھتا ہوں وہ باہر سے بیٹھ کے اگر سوشل میڈیا سے وہ کنیکٹڈ نہیں ہے لوگوں کے ساتھ, تو وہ بھی کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. نہ ہی اس وجہ سے صدر ٹرمپ کی بار بار انہوں نے اپیل کی ہے, اس کے باوجود صدر ٹرمپ کی طرف سے ان کو کوئی پازیٹیو کوئی رسپانس دیا گیا ہے. تو اس لیے فی الحال یہ لگتا ہے کہ یہ اسی طرح جو دباؤ ہے وہ کنٹینیو رہے گا, لیکن کوئی فی الحال ابھی کائنیٹک آپریشن کے بھی کوئی چانسز ایٹ لیسٹ چند دن جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے, اور نہ ہی کوئی اس طرح کا جو ہے وہ مزید کوئی اس طرح کی سخت کارروائی نظر آ رہی ہے. سید محمد علی صاحب, بریفسٹ کامنٹ کہ اگر یہاں پر کچھ ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے چائنا بھی براہ راست متاثر ہوگا, لیکن ہم چائنا کی طرف سے اس طرح سے کوئی رسپانس نہیں دیکھ رہے, نہ رشیا کھل کر سامنے آیا ہے ایران کی سپورٹ میں. یہ سارا کچھ دنیا کو پیغام کیا دیتا ہے؟ امریکی جو مداخلت ہو یا امریکی جو طرز کاروائی ہو اس کے مقابلے میں چائنا اور روس کی پوزیشن سے متعلق. بہت اہم سوال ہے. مختصراً جواب اس کا یہ ہے کہ جس طرح پہلے بھی میں نے ایک دفعہ گزارش کی کہ یہ اس بات کا پاکستان میں بہت سے لوگوں کی خواہش یا سوچ کے مخالف یہ بات ہے, اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا ابھی بھی یہ یونی پولر ہے, اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں یونی پولیرٹی کا مطلب ٹیکنالوجی اور خوشحالی میں اضافہ یا چین کی اکانومی کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا. ورلڈ آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل سسٹم کو بناتا ہے اور کون اس سسٹم کو چیلنج کرتا ہے. تو روس اور چین کی جانب سے وینزویلا میں ابھی جو کچھ ہوا, جتنی بھی یونیلیٹرل انٹرونشنز ہوئی ہیں اس کے حوالے سے مخالفت سامنے آئی, تنقید سامنے آئی. آپ کو یاد ہے پہلے بھی تو ایران پہ حملہ ہوا ہے, تو روس اور چین نے اس کی مخالفت کی ہے, اس کی مذمت کی ہے, لیکن عملی طور پہ کیا کوئی دنیا میں ایسی طاقت ہے جو امریکہ کا ہاتھ روک سکے, اس کو ملیٹریلی چیلنج کر سکے, اس کی اور اس چیلنج کے نتیجے میں امریکہ مجبور ہو جائے اپنی انٹرونشن کو ریویو کرنے کے لیے؟ تو یہ سب سے بڑا گریٹ پاور کمپٹیشن میں ٹیسٹ ہوتا ہے, جو کہ انفارچونیٹلی اس ٹیسٹ پہ چین اور روس ابھی پورا نہیں اترتے. کوئک کامنٹ, میں سمجھتا ہوں اگلے ایک ہفتے کے اندر کوئی ایکٹیویٹی ایکسپیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ میں اخباری اطلاعات کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا, جو کریڈیبل انٹیلیجنس اسیسمنٹس ہیں اس کی بیسس پہ کہہ رہا ہوں. خود پاکستان کے جو سفیر ہیں وہاں پہ تہران میں, انہوں نے پاکستانی جو کمیونٹی بھی وہاں موجود ہے ان کو ایڈوائز کی ہے کہ وہ اپنے سفری ڈاکومنٹس اور پاسپورٹ ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں, تاکہ کسی وقت بھی ان کا انخلا کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ سیفلی اور کوئکلی ہم ان کو ایویکویٹ کر سکیں. یہ تو عمومی پروٹوکول نہیں ہوتا. نہیں, یہ عمومی پروٹوکول نہیں ہوتا. یہ دیکھیں جو دنیا کے سفارت خانے ہوتے ہیں وہ سفارتکاری کے ساتھ ساتھ اپنے اداروں کی, اپنے ممالک کی اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس سے مسلسل رابطے میں ہوتے ہیں, اور وہ کریڈیبل انٹیلیجنس کی بیسس پہ اس طرح کرتے ہیں کہ کوئی چیز ایمیننٹ ہے. اور دوسری بات یہ, کوئی کامنٹ فرینکلی کہ مڈل ایسٹ کے ممالک امریکہ کو کیا مشورہ دیتے ہیں, یہ کبھی بھی میٹر نہیں کرتا امریکہ کے لیے, اور کبھی تاریخ میں کیا بھی نہیں ہے. بٹ سر ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا کہ بڑا سفارتی طور پر متحرک تھے پاکستان بھی, باقی سارے ممالک بھی, جب اسرائیل کے ساتھ براہ راست جنگ ہوئی. اس بار ہم اس طرح سے ری ایکشن نہیں دیکھ رہے, تو اس سے اور زیادہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں. دیکھیں مڈل ایسٹ کے بارے میں کوئی کامنٹ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے کنٹریز ڈیفینیٹلی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس جنگ میں پھنس نہ جائیں, کیونکہ ایران کا ری ایکشن ان کے خلاف نہ آئے. تو یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ عرب ممالک یہ ڈیفینیٹلی پبلکلی یہ بتانا چاہتے ہیں اپنے عوام کو بھی اور ایران کو بھی کہ جناب ہم امریکہ کو روک رہے ہیں, اس لیے کل کو آپ اگر جواب دیں تو ہماری طرف جواب نہ دیں. اس کا مقصد یہ ہے, اس کا مقصد ان کی کوئی صلاحیت کا اظہار نہیں ہے کہ جناب وہ امریکہ کو باز رکھیں گے اگر امریکہ نے سوچا ہے رجیم چینج کو. اور آخری بات یہ ہے کہ رجیم چینج میرے خیال میں صحیح ورڈ نہیں ہے. ورڈ یہ ہے کہ دیکھیں اگر وہ لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نئی رجیم آ جائے گی, لیکن نظام نہیں تبدیل ہوگا, جو نظام تبدیل نہیں ہوگا.
اور آخری بات دیکھیں ان کی جو ریڈ لائن ہے امریکہ اور اسرائیل کی وہ نیوکلیئر پروگرام ہے. اس کے اوپر جو کرنٹ رجیم کا موقف ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی مزید پروگریس پاسبل ہے, اس میں کوئی رمق مستقبل میں رہ گئی ہے اس کی ویپنائزیشن کی آپشن کے طور پہ, تو اس کو ایلیمینیٹ کرنا ڈیفینیٹلی امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ آبجیکٹیو ہو سکتا ہے. اچھا, آئی انڈرسٹینڈ. فخر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کیا بس ہمارے پاس؟ سینٹینس میں پھر ایک سینٹینس ہی رکھیے گا, ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. دیکھیں جو محمد علی صاحب بات کریں نا کہ مڈل ایسٹ کی, وہ نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو یہ بتا سکیں کہ کیا کوئی ملٹری ایکشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اگر صدر ٹرمپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید پھر یہ ان کی بات درست ہوتی. صدر ٹرمپ جو ہے وہ زیادہ, میں سمجھتا ہوں یہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں جہاں پہ ٹریلینز آف ڈالرز کا جو ہے وہ بزنس کے حوالے سے انہوں نے ایگریمنٹس کیے ہیں, وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ مڈل ایسٹ کے ممالک, کیونکہ الٹیمیٹلی یہیں سے جو امریکی بیسز ہیں یہیں سے ہی آپریٹ ہو کے ان تمام ممالک سے جو ہے وہ ایران کے اوپر جو بھی ملٹری کارروائی کی جائے گی. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بھی مڈل ایسٹرن کنٹری ہے, ضرورت ہی نہیں ہے ان کو بیسز کی. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ امریکہ کے پاس جو آپشن ہے ان کی مجبوری نہیں ہے کہ وہ ان بیسز کو استعمال کرے, وہ امریکہ سے ڈائریکٹ بھی اٹیک کر سکتے ہیں. بیسز سے زیادہ جو صدر ٹرمپ امپورٹنس دیتے ہیں وہ بزنس اور اس کو دیتے ہیں, اور ٹریلینز آف ڈالرز کا جو حالیہ ان کے دورے تھے 3 ممالک کے ساتھ انہوں نے اگریمنٹس کیے ہیں, تو وہ کبھی بھی جو ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہیں گے یہ مڈل ایسٹرن. چلیں ٹھیک ہے, لیٹس جسٹ اگری ٹو ڈس ایگری آن دس ون.